دنیا ہے اور ان کی ناکامی اور شکست کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو بار بار ان پہ اعتماد کیا اور انہوں نے بار بار ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا، عوام سے جھوٹ بولا، عوام ملک کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا، اداروں کے اوپر حملے کیے، اداروں کے خلاف میمو گیٹ اور ڈال لیک جیسی سازشیں کی، سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر حملے کروائے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں. اور پھر ان کے جو پڑھے لکھے درباری ترجمان ہیں وہ روز صبح شام بیٹھ کے جو سرکاری وسائل کے اوپر جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں حقائق مست کرنے کو، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے ایک دفعہ جا کے ذرا وہ جی آئی ٹی رپورٹ کو پڑھو. وہ پی ٹی آئی کے انویسٹیگیشن سیل کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز. جا کے دیکھوں کن کن اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے. جرت ہے تو ان کے بارے میں ذرا کرو نا بات، جن کی وجہ سے جن کی رپورٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ نے ان کی رپورٹ کو انڈورس کیا اور اس کی بنیاد پہ تمہارے جو لیڈران جو قائدین جن کو تم سمجھتے ہو ان کو سزائیں ہوئی عدالتوں سے. اب سزا یافتہ مجرموں کو اگر قانون تبدیل کر کے ان کو رعایت اور رعایت مل رہی ہے عدالتوں سے، تو عوام کے شعور اور عقل کی اتنی تزییق مت کرو کہ ہر گھنٹے بعد ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو عوام کو گمراہ کرنے. اگر تمہارے پلے کچھ ہے تو آ کے بتاؤ کہ تم عوام کے لیے کر کیا رہے ہو. 4 مہینے ہوں گے تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، ملک کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے. کل آپ نے دیکھا ایپٹما نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہزاروں نئی ملیں لگ رہی تھیں، 2 لاکھ جو ہے وہاں پہ جو ہے ٹیکسٹائل مزدوروں کی کمی موجود تھی. آج وہاں پہ 1600 انڈسٹری ادارے جو ہے انہوں نے کیا کل اعلان کیا ہے کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں ہفتے سے. ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. زراعت جو ہے جو ہم نے 4.4 کی گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ نیگیٹیوٹی پہ آ گئی ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ یہ جو اقتدار پہ بیٹھا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. آج یہ ان صوبوں کو وارننگ دے رہے کہ تم نے جو ہے ان پرامن شہریوں کے اوپر جو اپنے حقوق کے لیے نکلیں ان کا راستہ روکنا ہے. یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ ایسی صورتحال کوئی پیدا ہو کہ یہ سیاسی شہید ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومتوں کا رویہ رہا ہے، رد عمل رہا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں وفاق نے باوجود اس کے کہ پنجاب پہ بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ہمارے پاس بڑے محدود وسائل تھے، اس کے باوجود نہ وہ 1 ملین ٹن جو ہم نے گندم مانگی ان پنجاب کے عوام کے لیے مانگی تھی، جن کے ووٹ جو چند ووٹ لے کے آپ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس پنجاب کے لوگوں کے لیے گندم مانگی تھی. پنجاب کے واجبات ایسے حالات کے اندر تو ہمارے اپنا پیسہ تھا 146 ارب روپے یہ روک کے بیٹھے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو وفاق کے ملازمین یہاں پہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیوروکریسی اور پولیس کے ذریعے ریاستی اداروں کے ذریعے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ جو اسلام آباد کے راستے بند کر رہے ہیں کنٹینرز لگا کے، کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے ہر شہری آج مہنگی بجلی اور پیٹرول کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کے عذاب میں نہیں پھنسا ہوا؟ کیا عام آدمی اور کیا سرمایہ دار؟ اور یہ بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ روز، سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو ہے شعور اتنا بھی نہیں ہے، شاید شعور جن پہ گزر رہی ہے، جن پہ بیت رہی ہے. یہ تو سرکاری وسائل پہ عیاشیاں اور مراد لے رہے ہیں، اب اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے پہ لگے ہوئے اور قوم کے لیے جو ہے سوائے تکلیفوں کے مشکلات کے کچھ دے نہیں سکے آج تک. لہذا میں ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار حکومتیں ہیں، وہ اپنے ملک سے اپنے اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں.
اور طریقہ انصاف یا پاکستان کے دوسرے جو شہری ہیں، ہر شہری کا حق ہے، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پرامن طور پہ احتجاج کرے۔ آپ کے سامنے کہ جب 2014 کے اندر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، 1.25 سال تحریک انصاف پارلیمنٹ میں، الیکشن کمیشن میں، عدلیہ میں کے فورم پہ، ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ 4 حلقے ہیں، ان کی انویسٹیگیشنز کر لو۔ لیکن پھر بالآخر مجبوراً ہمیں ووٹ کے استحقاق کو قائم کرنے کے لیے، الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کو روکنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا اور پرامن جو ہے احتجاج کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو ان کی خصلت ہے ان حکمرانوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ 100 گنڈے بھی کھانے ہیں تو 100 پھر ڈنڈے بھی کھانے ہیں۔ پھر انہوں نے کمیٹیاں بنا دی مذاکراتی۔ آج جب تحریک انصاف جو ہے واضح طور پر یہ بات کہہ چکی ہے کہ اگر نئے صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے اگر حکومت بات کرنا چاہتی تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار، لیکن پہلے اپنا وتیرہ، اپنا رد عمل جو ہے، طریقہ کار جو ہے وہ حکومت کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ 3.5 سال ہمیں تانا دیتے رہے کہ جی حکومت کی اتنی فرونیت ہے، اتنی رونت ہے کہ یہ جو ہے اپوزیشن کا بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور پھر یہ بیٹھ کے جو ہے بات کریں گے؟ تو لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ریاستی اداروں کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ریاستی مشینری کو مخالفین کے خلاف استعمال مت کریں۔ پنجاب کی جو ریاستی ادارے ہیں، جو پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے تو ہم جو ہے ریاستی جو ادارے ہیں وہ اس کا تحفظ کریں گے، بجائے اس کے کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا جائے۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب وفاق کا جو ایک کرائے کا گنڈا ہے، کوئی بھول گیا پنجاب میں تو جا کے دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ کہ کس طرح سے رانا ثناء اللہ ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے شریف خاندان اور ان کی خاندان کی خواتین کے بارے میں۔ اس شخص کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے وزارت پہ رکھا ہوا ہے، اور اس شخص کے ذریعے جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے وہ آپ کے سامنے پنجاب حکومت پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے انیشیٹ کر چکی ہے پروسیڈنگ دوران قریب، آپ اس کے اندر مزید اس میں جو ہے دیکھیں گے کارروائی جو آگے عمل میں لائی جائے گی۔ اس آپریشن کے اندر کئی قابل کیریئر آفسر بھی تھے جو ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں استعمال ہوئے، تو لہٰذا میں ریاستی جو ملازمین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ان ڈاکوؤں اور چوروں کا اگر ساتھ دیں گے، اگر پرسنل لائلٹی شو کر کے ایک پرامن احتجاج کرنے ان کے اوپر اگر کوئی تشدد کیا گیا تو یقیناً ان پرامن شہریوں کے خلاف جو بھی کارروائی آلریڈی جیسا 25 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے، اور ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں ذمہ داران تھے ان کو جو ہے قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ سیاست کے اندر جو ہے حصے دار بنے۔ لہذا یہ ذمہ داری اگر آج معاشی اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے تو یہ ذمہ داری سیاسی لیڈرز کے اوپر آتی ہے، سیاسی لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ کل جو پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی ڈاکوؤں کی کانفرنس اسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کا 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ ایک
کس طرح سے عمران خان اور یہ جو عوام کا سیلاب آج کھڑا ہو گیا ان کے خلاف، اسے کیسے نمٹنا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت تو ان کے پاس اب رہی نہیں، عوام جو ہے اب ان کو جوتیاں مارنے کو تیار ہے۔ الیکشن میں جاتے ہوئے ان کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ انہوں نے 4 مہینے پہلے بھی پنجاب کے اندر لوٹوں اور ووٹوں کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی۔ یہ کلیم کرتے رہے کہ ان کے پاس 197 ووٹ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 ماہ لگاتار وزیر اعظم پاکستان نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے، ولی عہد کو جو ہے، آئینی اور غیر آئینی جیسے تیسے بھی ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں، جس کو عدلیہ نے جو فیصلہ آیا اس کے بعد آپ جو کس طرح سے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے 3 مہینے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر جو ہے قابض رہے یہ لوگ، آج پھر یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، بجائے کہ یہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، آج پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی لگائی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 25 ارکان اسمبلی جو منحرف ہوئے طریقہ انصاف سے، وہ آج سیاست کے میدان میں نشان عبرت بن چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عقل جس میں تھوڑی بہت کی ہے وہ کسی طور پہ بھی اب دوبارہ وہ غلطی کرے گا اور سیاسی خودکشی کرے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جب بھی کال دیں گے، ان کی قیادت میں ہر وہ شہری جو آج مہنگائی اور ان مشکلات سے تنگ ہے، وہ یقیناً اپنے حق کے لیے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہے گا، اور ہم نے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی اس جدوجہد میں اس کا ساتھ دینے کے لیے آج پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ یہ حکمران ٹولہ ہوش کے ناخن لے، اور جو معاملات اگر سیاستدان بات چیت سے طے نہیں کریں گے تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ اور اگر وفاق نے ریاستی مشینری استعمال کی پرامن شہریوں کے خلاف تو پھر نتائج کی ذمہ دار یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شریف بہزاد صاحب لندن میں موجود ہیں، مریم نواز بھی لندن پہنچ چکی ہے، شفیع محمود صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، کوئی لندن میں خاص قسم کا پلان ترتیب تو نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ اس طرح کے جو سارے جو دعوے کیے جاتے ہیں رومرز تھے۔ کل چوئی صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ ان کی کوئی ایسی میٹنگ شیڈیولڈ ہے اور نہ ہی انہیں کوئی شوق ہے نواز شریف سے ملنے کا۔ میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ انتخابات کے لیے حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ پہلا سوال۔ دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر منڈیاں لگائی جا رہی ہیں، کیا پنجاب حکومت کو پھر آگے پیچھے کرنے کے لیے کوئی منڈی لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں ان کی آف کورس بٹ صاحب جو آپ نے پہلے سوال کیا اس کے اندر کیا تھا؟ مذاکرات کی دعوت بھی نہیں دے رہی؟ نہیں، دھمکیاں جو ہے نا، دھمکی والی کوئی بات نہیں، ہم تو صرف تنبیہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے بجائے اس کے کہ پہلے آپ 100 گھنٹے کھائیں اور پھر ڈنڈے کھائیں، اس سے بہتر یہ کہ آپ جو ہے بیٹھ کے بات کریں۔ جو بات چیت آپ نے بات میں کرنی ہے، آپ کو یاد ہے جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت بھی پھر بیٹھ کے کمیٹیاں، مذاکراتی کمیٹیاں اور یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔
تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے لاسٹ 2014 میں 1.25 سال ہم نے ان کو موقع دیا، اور پھر یہ بڑے معصوم اور مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ جناب آگے انہوں نے چڑھائی کر دی اور یہ انہوں نے دھاوا بول دیا۔ یہ جو راستے روک رہے ہیں اسلام آباد کی، کس قانون کے تحت روک رہے ہیں؟ کس آئین کے تحت یہ راستے روک سکتے ہیں یہ عوام؟ نہیں روک سکتے۔ میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں اپنے اگر پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہوں اپنے حق کے لیے، تو میں کر سکتا ہوں۔ اور پولیس اور بیوروکریسی جو ہے، جو ریاستی مشینری ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے، ان کی حفاظت کرے، نہ کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے یا ان پہ تشدد کیا جائے، جس طرح انہوں نے 25 مئی کو کروایا پرامن 79 لوگوں کے اوپر۔ ان کو شرف نہیں آئی کہ انہوں نے بزرگوں اور خواتین کے اوپر جس طرح سے جو ظلم کیا ہے اس نے۔ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ میڈیا کے دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ان کی حقیقت جو ہے پوری دنیا کو دکھائی اس کی۔ جی سر، یہ فرمائے گا کہ ضمنی انتخاب دوسرا بڑا سوال ہے کہ منڈیوں والی جو آپ نے بات کی، پنجاب حکومت کو ہٹانے کے لیے منڈی لے جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے کہ ایک طرف جمہوری طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 17 جولائی کو ان کو جو ہے تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جو سازش کی ایک جمہوری حکومت کے خلاف، وہ ہم نے عوام کی طاقت سے، ووٹوں کی طاقت سے حکومت واپس کی ہے۔ اب ایک بار پھر ان سازشی ٹولے کی کوشش ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو 25 ارکان جو پی ٹی آئی سے پہلے منحرف ہوئے تھے، وہ اب سیاسی میدان میں، آپ مجھے بتائیں گے کیا سیاسی مستقبل رہ گیا؟ وہ گھر کے رہنا گھاٹ کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی بھی جو ہے، جو بھی سیاسی ورکر ہے، کوئی بھی سیاستدان جو ہے، وہ ایسی سیاسی خودکشی کرنے کا کوئی سوچے گا۔ تو یہ بھارت ان کی کوشش ہے جو کہ اب کامیاب نہیں ہونے والی، کیونکہ اب جو ہے گھر گھر کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان چوروں ڈاکوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ یہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ کے دعوے دار تھے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سارے ڈاکو اکٹھے ہی صرف اپنی چوریاں معاف کرانے کے لیے ہوئے، کیا ہوا نہیں ایسا؟ ہوا۔ یہ NRO2 لے کے جو بینیفیشریز ہیں، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جو چوری کا مال انہوں نے بچایا ہے، اس کو اب ٹھکانے کیسے لگانا، اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے سیاسی میدان سے ہٹایا جائے، جو یہ کسی طور پہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آزادی مارچ کی تیاری آپ لوگ بھرپور کر رہے ہیں، ایک ضمنی انتخاب جو ہے 16 کو وہ بھی ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے گا کیا ضمنی انتخابات کی بھی تیاری کر رہے ہیں یا صرف آزادی مارچ پہ فوکس ہے؟ شاہد صاحب، ہم نے پہلے بھی کبھی کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا، اور یقیناً بالکل ہم جو ہے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور بالکل بائی الیکشن میں بھی جو ہے بالکل ان چوروں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کل بھی جو بات ہمارے ہوم منسٹر نے بھی کی کہ جس طرح ان کا طور طریقہ ہوتا، کل آپ نے دیکھا خان صاحب آئے، انہوں نے پارٹی کے عہدیداروں سے بات کی، پارلیمنٹیرین سے ملے، کیبنٹ سے ملے، وہ بیوروکریسی کو انہوں نے کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا جو یہ لوگ کرتے تھے کہ پٹواریوں کے ذمے کوئی ہم نے ٹارگیٹس نہیں لگایا، بیوروکریسی کے ذمے یا پولیس کے ذمے ٹارگیٹس نہیں لگا کے کسی بندے کے لیے اکٹھے کر کے لے آنے نے۔ انہوں نے اپنی ورکر سے بات کی، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کی، پارلیمنٹیرین سے بات کی، اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اب تمام جو ڈاکوؤں کا 13 جماعتی ٹولہ، یہ اب سارے اگر ایک انتخابی نشان پہ بھی لڑ رہے تو ان کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کا ایک مرد مجاہد، ایک جو امیدوار ہوگا، وہ ان 13 جماعتوں کے امیدواروں کے اوپر بھاری ثابت ہوگا۔ یہ بتائیے کہ کچھ PTI کا ایک حلقہ جو ہے وہ احتجاج کے حق میں ہے، کچھ لوگ جو احتجاج کے حق میں نہیں بھی ہے کہ لانگ مارچ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ لانگ مارچ کیا تو ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں لوگ، جیسے پچھلے لانگ مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ چائنا کا صدر پاکستان آنے والا تھا، ملک کو نقصان ہوا آپ کے احتجاج میں، تو کیا یہ بات کتنی صداقت ہے کہ کچھ لوگ منع بھی کریں لانگ مارچ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہم نے 26 سال سے ہم ان مافیاز کا مقابلہ کریں، اور اس میں ہم نے کئی دفعہ پروٹیسٹ کیے ہیں، کئی لانگ مارچ کیے ہیں، دھرنا بھی دیا ہے، تاریخ کا سب سے لانگسٹ۔ اور کل بھی جیسا عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ بالکل حالات کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور جو مناسب وقت ہوگا اس کے اوپر کال دیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ بالکل کوئی ایسے دیکھیں جمہوری جماعت کے اندر سب کا ایک مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب پھر اسی کو فالو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے
इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो मुल्क के बेहतरीन मुफाद में होगा। शुक्रिया।